إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. حضرات ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے پیغمبر کہ آپ جانتے نہیں، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے ہر وہ بات ایک کتاب میں بھی محفوظ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسی باتوں کو محفوظ رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. دو اہم باتیں اس آیت میں بتائی گئیں. پہلی بات تو یہ بتائی گئی زمین آسمان اور اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی ہو چکا ہے یا جو بھی ہونے والا ہے یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اس کائنات کا ماضی بھی، اس کائنات کا حال بھی، اس کائنات کا مستقبل اور فیوچر بھی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور دوسری بات یہ بتائی گئی ان ذالک فی کتاب. یہ ساری باتیں جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں اس پوری کائنات سے متعلق، وہ ساری کی ساری باتیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ وہی کتاب ہے جسے قرآن مجید نے لوح محفوظ کے نام سے یاد کیا ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. حضرات میں اس آیت کی روشنی میں آج آپ کے سامنے تقدیر کے موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. تقدیر کا موضوع جو بڑا ہی اہم، بڑا ہی حساس،
بڑا ہی نازک اور ساتھ ہی علمی موضوع ہے. ہو سکتا ہے کہ میری کچھ باتیں آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو، غور سے سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ تقدیر کا مسئلہ بڑا ہی حساس اور نازک مسئلہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے چھٹا رکن ایمان بالقدر ہے. جبریل امین نے جب پیارے نبی سے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے ایمان کیا چیز ہے، کن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کے 6 ارکان بتائے اور اس میں سے چھٹا رکن یہ بتایا کہ جن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان بھی ہے. خیر القدر پر ایمان، شر القدر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا اور ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اس تقدیر کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز ہم نے ایک تقدیر کے مطابق پیدا کی ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے اس کا مقدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. اور اس کی وضاحت پیارے نبی نے حدیثوں میں یوں فرمائی. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری کائنات کی ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی. ابھی زمین پیدا نہیں ہوئی تھی، آسمان نہیں بنائے گئے تھے، زمین کی مخلوقات نہیں بنائی گئی تھی، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، کوئی چیز نہ تھی. زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ رکھی ہے. اور اس کی مزید وضاحت ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمائی اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. قلم سے کہا اکتب، لکھے جاؤ. قلم نے پوچھا پروردگارہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھو. تو قلم نے لکھ دیا ہے اور اسی قلم کی تحریر کو شریعت نے لوح محفوظ سے تعبیر کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا، تقدیر کا مطلب اس کائنات میں ہونے والی ہر بات، اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ، اس کائنات میں ہونے والا ہر حادثہ، اس کائنات میں ہونے والا ہر عمل، اس کائنات کی ہر اچھائی، اس کائنات کی ہر برائی، چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، بڑی سی بڑی بات ہو، کسی بھی مخلوق سے تعلق رکھنے والی بات ہو، جنات سے تعلق رکھنے والی بات، انسانوں سے تعلق رکھنے والی بات، درختوں سے تعلق رکھنے والی بات، ستاروں سیاروں سے تعلق رکھنے والی بات، ہر چیز رب العالمین نے لکھ رکھی ہے. ہر چیز رب العالمین نے لکھ رکھی ہے. درخت کا پتا بھی اگر ہل رہا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. پانی میں ایک قطرے کا اضافہ ہو رہا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. پانی میں ایک قطرہ کمی ہو رہی ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ رب العالمین کے علم میں ہے. دیکھو آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے کتنے مرتبہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، مستقبل میں ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے ہم خواب میں بسا اوقات دیکھ لیتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ہفتہ بعد، 2 ہفتہ بعد، مہینہ بعد، 2 مہینہ بعد جیسے آپ نے خواب میں دیکھا وہ معاملہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے سے پہلے اس کا علم کہیں موجود ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کبھی کبھار بذریعہ خواب اس طرح مستقبل کی بات بتا دیتا ہے. پتہ چلا کائنات میں ہونے والے واقعات کا علم ان واقعات کے وجود میں آنے سے پہلے، ان واقعات کے رونما ہونے سے پہلے موجود ہے. اور یہ کہاں ہے؟ یہ وہی لوح محفوظ ہے. حضرات، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ بتاتا ہے یہ کائنات
یہ اللہ رب العالمین کی مملکت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مملکت ہے۔ اس کائنات میں وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اس کائنات میں اسی کا حکم چلے گا، اس کائنات میں اسی کی مشیت چلے گی، اس کائنات میں اسی کی مرضی چلے گی۔ اس کے حکم کے آگے سب بے بس ہیں، اس کے حکم کے آگے سب لاچار ہیں۔ یہ کائنات اللہ رب العالمین کی مملکت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے 4 مراتب ہیں۔ ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان چاروں مراتب کو تسلیم کرنا یہ ایمان بالقدر کا تقاضا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں علم، کتابت، مشیت، خلق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ہونے سے پہلے اللہ کے علم ہے، یہ مطلب ہے علم۔ کتابت کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے وہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں لوح محفوظ میں، یہ ہے کتابت۔ تیسری چیز ہے مشیت، جو اللہ کے علم میں ہے، جو ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ اب وہ ظاہر ہو۔ تو چوتھا مرحلہ ہے خلق، کہ وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اللہ کے علم میں ہے، مثال کے طور پر کہ زید نامی ایک شخص 11 نومبر 2019 کو اسے پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ زید نامی یہ شخص 11 نومبر 2019 کو پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب 11 نومبر 2019 کی تاریخ آتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہو، اور خلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چیز رونما ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے چاہی ہے۔ تو ہر چیز کے سلسلے میں تقدیر کے ان 4 مراتب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا علم، لوح محفوظ کی کتابت، اللہ کی مشیت، اور اللہ پھر اس کو پیدا کرتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو بھی اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں، یہ بات بھی گہری بات یاد رکھیے۔ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر ازلی، ایک ہے تقدیر عمری، ایک ہے تقدیر سنوی، اور ایک ہے تقدیر یومی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلی جو بات ہم نے بتائی تقدیر کے 4 مراتب تھے، یہ تقدیر کی 4 قسمیں۔ تقدیر ازلی کیا ہے؟ یہ جو کائنات اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ نے جو ساری کائنات کی تقدیر لکھی، اس کو کہا جاتا ہے تقدیر ازلی۔ عالم ازل میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔ تقدیر عمری کیا ہے؟ تقدیر عمری ہر انسان کی اپنی پرسنل تقدیر، اور یہ کب لکھی جاتی ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم مادر میں ہوتا ہے، 4 مہینے حمل کے مکمل ہوتے ہیں، فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس حمل میں روح پھونکتا ہے جب 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں، اور روح پھونکنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے فرشتہ یہ لکھتا ہے یہ جو بچہ ہے یہ کیا عمل کرے گا، کتنا جیے گا، کیا اس کا رزق ہے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ اور چوتھی چیز لکھتا ہے اشقی ام سعید، یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ ہر انسان کے ساتھ کی تقدیر عمری ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تب اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کو تقدیر عمری کہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی عمر کی تقدیر۔ ایک ہے تقدیر سنوی۔ تقدیر سنوی کیا ہے؟ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی روشنی میں سال میں 1 مرتبہ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اس نئے سال میں کیا کیا ہونا ہے، کون جیے گا، کون مرے گا، کون ترقی کرے گا، کون زوال پذیر ہوگا، کسے صحت ملے گی، کون شفا یاب ہوگا، کون بیمار ہوگا، ساری باتیں سال میں 1 مرتبہ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ یہ شب قدر میں ہوتے ہیں، شب قدر میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے شب قدر کے سلسلے میں کہا سورہ دخان کی آیتوں میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں سال بھر ہونے والے سارے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کی دعا بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آج سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آنے والا پورا سال کیا کیا ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر سنوی۔ اور ایک ہے چوتھی قسم تقدیر کی، تقدیر یومی۔ ہر دن کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ آج کا دن ہے، آج کسے جینا ہے، کسے مرنا ہے، کسے شفایاب ہونا ہے، کسے بیمار ہونا ہے، کسے خوشیاں ملنی ہیں، کسے دکھ ملنے ہیں، کون کسے ترقی کرنا ہے، کسے زوال سے 2 4 ہونا ہے۔
کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا ہر دن اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ہر دن رب العالمین ہر دن کے حساب سے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں، تقدیر ازلی، تقدیر عمری، تقدیر سنوی اور تقدیر یومی۔ حضرات آپ ایک جملہ سنتے ہیں بار بار، ابھی ہم نے خطبے میں بھی دہرایا، اچھی اور بری تقدیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھی اور بری تقدیر، خیر القدر شر القدر۔ دیکھو تقدیر اللہ کا فیصلہ ہونے کے اعتبار سے وہ خیر محض ہے، اس میں شر نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ ہاں اس میں شر کہاں سے آتا ہے؟ جب اس کا تعلق انسان سے ہوتا ہے تو شر آتا ہے۔ اب لہذا اچھی اور بری تقدیر کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کسی کے حق میں صحت کا فیصلہ ہوا ہے، یہ اچھی تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں مرض بیماری کا فیصلہ ہوا ہے، یہ بری تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں ترقی کا فیصلہ ہوا ہے، اچھی تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں زوال کا فیصلہ ہوا ہے، بری تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں نیکیوں کا فیصلہ ہوا ہے، اچھی تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں گناہوں کا فیصلہ ہوا ہے، بری تقدیر ہے۔ کسی کے حق میں خوشیاں مل رہی ہیں، خیر القدر ہے۔ کسی کو دکھ مل رہے ہیں، رنج و غم مل رہے ہیں، شر القدر ہے۔ تو اس طرح وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے ہر اچھے برے فیصلے پہ ایمان رکھنا، تقدیر کے ہر اچھے برے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کیا دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ کیا دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اہل علم نے کہا کہ دیکھو اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، جو کہ لوح محفوظ کا حتمی اور فائنل فیصلہ ہے، اور ایک کو کہتے ہیں تقدیر معلق، جو فرشتوں کے ہاتھ میں موجود صحیفوں میں ہوتی ہے۔ دعا سے لوح محفوظ میں جو تقدیر مبرم ہوتی وہ تو کبھی بدل نہیں سکتی، لیکن دعا سے جو آپ نے فرمایا تقدیر بدلتی ہے، اس سے تقدیر معلق مراد ہے، یعنی فرشتوں کے ہاتھ میں صحیفے ہوتے ہیں، اس میں بھی تقدیر لکھی رہتی ہے، اس میں دونوں آپشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے کے صحیفے میں ہوتا ہے زید اگر صلہ رحمی کرے اس کی عمر 70 سال، زید اگر صلہ رحمی نہ کرے اس کی عمر 50 سال۔ اب زید پر ہے، وہ اگر صلہ رحمی کرتا ہے 50 سال والی بات مٹا دی جاتی ہے، وہ اگر صلہ رحمی نہیں کرتا ہے 70 سال والی بات مٹا دی جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ شورا میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور ام الکتاب لوح محفوظ وہ اسی کے پاس ہے۔ یہ باقی رکھنا مٹانا یہ فرشتوں کے صحیفوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی دعا کا مسئلہ زید فرشتے کے صحیفے میں ہوتا ہے، زید اگر دعا کرے اسے ترقی ملے، زید اگر نہ مانگے دعا نہ کرے اسے زوال سے دوچار ہو جائے، وہ اگر زید دعا کرتا ہے ترقی ملتی ہے، اور فرشتے کے صحیفے سے اس کے حق میں جو زوال کا فیصلہ تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے حق میں جو ترقی کا فیصلہ لکھا ہوا تھا فرشتوں کے صحیفے میں وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو لہذا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے کیا؟ اس سے مراد لوح محفوظ کا لکھا ہوا بدل نہیں سکتا، لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں جو تقدیر معلق لکھی رہتی ہے، تقدیر کے جو معلق فیصلے ہوتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں دعا کی وجہ سے۔ حضرات اہل علم نے تقدیر کے سلسلے میں ایک بہت ہی عام اصول اور قانون یہ بھی بتایا ہے کہ القدر حجۃ فی المصیبہ ولیس حجۃ فی المعصیۃ۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن تقدیر کو زندگی میں دلیل بنانا، کہا مصیبتوں میں تقدیر کو دلیل بناؤ، لیکن گناہوں اور معصیتوں میں تقدیر کو دلیل مت بناؤ۔ بخار آ گیا، کیوں آیا؟ میرے مقدر میں لکھا تھا آیا، یہ عین تقاضائے ایمان ہے۔ حادثہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا، یہ عین تقاضائے ایمان ہے۔ دکھ ملے، رنج ملے، کیوں ملے؟ میرے رب نے میرے حق میں دکھوں کا فیصلہ کیا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے یہ دکھ مجھے مل رہے ہیں، یہ کہنا عین تقاضائے ایمان ہے۔ ہاں یہ مطلب ہے مصیبتوں میں تقدیر دلیل ہے،
معصیتوں اور گناہوں میں نہیں. شراب پی رہا ہے, کیوں پی رہے ہو؟ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے پی رہا ہوں. گناہوں میں معصیتوں میں تقدیر حجت نہیں ہے. نماز چھوڑ رہا ہے, کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں پڑھوں گا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. گناہوں اور معصیتوں میں تقدیر کو دلیل بنانا ناجائز ہے. مصیبتوں میں تقدیر کو دلیل بنایا جاتا ہے. ایک چور نے چرایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے پوچھا کیوں چرائے؟ بولا میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے چرایا. حضرت عمر نے کہا تیری تقدیر میں ہاتھ کا کٹنا بھی لکھا ہے, تیرا ہاتھ بھی کاٹیں گے ہم. گناہوں اور معصیتوں میں اپنی سیاہ کاریوں میں تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اور یاد رکھیے, تقدیر کا انکار, تقدیر کو نہ ماننا, تقدیر کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا, اور یہ نہ ماننا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, یہ سب کہہ کے تقدیر کا جو لوگ کسی بھی طرح سے انکار کرتے ہیں, یاد رکھو تقدیر کا انکار صریح کفر ہے. تقدیر کا انکار صریح کفر ہے. تقدیر کو نہ ماننے والا, تقدیر کا انکار کرنے والا, وہ 5 ٹائم کی نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو, وہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کیوں نہ دیتا ہو, وہ رمضان کے روزے کیوں نہ رکھتا ہو, اگر تقدیر پہ ایمان اس کا نہیں ہے وہ کفر صریح کا مرتکب ہو رہا ہے. اور تاریخ میں صحابہ کے دور میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کا انکار کیا اس کا نام تھا معبد الجہنی. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی بالکل ابتدا میں یہ حدیث نقل کی ہے. بصرہ میں یہ شخص تھا, معبد الجہنی اس کا نام تھا. یہ بہت ہی یعنی معاملات کے علمی مسائل کی خامخواہ گہرائی میں جاتا تھا, قریدہ کرتا تھا, قرآن بڑا پڑھتا تھا, اور نتیجے میں بات یہاں تک پہنچی تقدیر کا انکار کر بیٹھا. لا قدر وان الامر انف, تقدیر وقدیر کچھ نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے ابتدا سے ہو رہا. یحییٰ بن یعمر, حمید بن عبد الرحمن جو تابعی, وہ سیدھے بصرہ سے مدینہ آئے کہ کسی صحابی سے ملاقات ہو تو شکایت کریں گے ان لوگوں کی. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہو گئی اور ہم نے یہ سارا ماجرا رکھا. ہمارے یہاں بصرہ میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں, کوئی لکھے ہوئے فیصلے کچھ نہیں, لوح محفوظ کچھ نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے ہونے سے پہلے اس کا علم کہیں نہیں ہوتا ہے, ابتداءً سب کچھ ہو رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن سے کہا جب بصرہ واپس جاؤ گے نا تو جا کے ان لوگوں سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں, میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لیں, ان کا یہ صدقہ اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہ رکھیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ حدیث جبرائیل سنائی جس میں ایمان بالقدر کا تذکرہ آیا ہے. حضرات, تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تدبیر نہ کریں. بعض لوگ تقدیر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں تقدیر میں جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اب محنت کرنے کی کیا ضرورت, عمل کرنے کی کیا ضرورت. یاد رہے تقدیر کبھی تدبیر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. انسان کو تدبیر کرنا ہے, انسان کو محنت کرنا ہے, انسان کو کوشش کرنا ہے. کیوں؟ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, کوئی انسان نہیں جانتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے, تدبیر کرنی ہے. تقدیر کو بہانہ بنا کر محنت سے جی چرانا, تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل سے جی چرانا, تقدیر کو بہانہ بنا کر تدبیر سے جی چرانا, یہ غرور نفس ہے اور نفس کا دھوکہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ جو ہم رقیہ جو کرواتے ہیں, دوسروں یہ جو رقیہ کرواتے ہیں, دم کرواتے ہیں, اور یہ جو دوائی جو کھاتے ہیں, تو کیا یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ یہ دوا تقدیر کو بدل سکتا ہے یہ رقیہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من قدر اللہ, یہ جو رقیہ کی تدبیر ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے, یہ جو دوائی کھانا ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. مطلب یہ ہوا آپ نے فرمایا کہ تقدیر کا بہانہ لے کر تدبیر سے کبھی باز نہیں آنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
امواس جا رہے تھے، شام جا رہے تھے ایک مرتبہ اپنی زمانے خلافت میں. شام کا ایک شہر تھا، اس کا نام تھا امواس، اور وہاں جو ہے طاعون پھیل گیا تھا، پلیگ کا مرض. حضرت عمر کو خریف جانے کے بعد پتا چلا کہ یہاں امواس میں جو ہے پلیگ کا مرض پھیل گیا ہے. تو حضرت عمر نے جو امواس میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ اپنا ارادہ منسوخ کر کے واپس مدینہ لوٹنے کا ارادہ کر لیا. لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، بعض لوگوں نے افرارا من قدر اللہ، امیر المومنین کے تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ کا تو ارادہ تھا امواس میں داخل ہونے کا. جیسے ہی پلیگ کے بارے میں آپ نے سنا وہ ارادہ کینسل کر کے آپ مدینہ جا رہے ہیں، تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا آپ؟ حضرت عمر نے کہا نعم من قدر اللہ الى قدر اللہ. کہا سے ہاں، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں میں، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں میں. بعد میں ایک صحابی نے غالب بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بھی سنائی کہ جو حضرت عمر کے علم میں نہ تھی، کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ پلیگ کے سلسلے میں، طاعون کے سلسلے میں، وبائی امراض کے سلسلے میں اگر تمہیں معلوم ہو کسی علاقے میں پلیگ ہے اور اس طرح طاعون کا مرض ہے تو تم اس علاقے میں داخل نہ ہونا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ حدیث میں نے سن رکھی ہے اور آپ نے جو کیا ہے وہ بالکل حدیث کے مطابق کیا ہے. بہرحال حضرت عبد الرحمن کے بتانے سے پہلے حضرت عمر کے علم میں نہ تھا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے واپس جانا ہے، اور واپس جانے کی اس تدبیر کو بعض لوگوں نے تقدیر کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے تعبیر کیا. تو حضرت عمر نے کہا یہ تدبیر بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے. نعم من قدر اللہ الى قدر اللہ. حضرات، ایمان بالقدر کو اس حیثیت سے بھی دیکھنا ہے. سچ کہیں، ایمان بالقدر کی شکل میں، تقدیر پر ایمان کی شکل میں شریعت نے ہم اہل ایمان کو مضبوط ترین سہارا عطا کیا ہے. تقدیر پر ایمان یہ اتنا بڑا سہارا ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا سہارا نہیں ہے. انسان کو کی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، قومی زندگی میں جو حادثات ہوتے ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں، جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے تقدیر پر، وہ ان حادثات کو لے کر اتنے صدمے میں ہوتے ہیں، اتنا ٹینشن لیتے ہیں کہ حادثہ ہونے کے بعد باقی پوری زندگی اس حادثے کے ٹینشن میں گزر جاتی ہے. انسان ٹوٹ جاتا ہے، ایک مرتبہ گرتا ہے تو پھر زندگی میں سنبھلنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایمان بالقدر کی صورت میں ہم مسلمانوں کو، ہم اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا سہارا فراہم کیا ہے. ایک مسلمان گرنے کے بعد فوراً سنبھلنے کی طاقت رکھتا ہے، زخم کھانے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، 1000 بار شکست کھانے کے بعد پھر بھی وہ مستقبل میں فتح کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. ایمان بالقدر اسے حوصلہ فراہم کرتا ہے. نقصان ہو گیا، میرے رب کا فیصلہ تھا، منظور ہے مجھے. حادثہ ہو گیا، میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے حق میں منظور ہے. دکھ ملے، میرے رب کا فیصلہ ہے، منظور ہے. زندگی کے ہر نقصان کو وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ جان کر، مان کر، اس کا وہ نقصان اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے، اس کا وہ غم اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے، اس کا وہ دکھ اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے. ایمان بالقدر ایک بہت بڑا سہارا ہے جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے. اس لیے تقدیر کیا سکھاتی ہے؟ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو چیز تمہیں لاحق ہو چکی، مل چکی، وہ کبھی تم سے چوکنے والی نہ تھی. اب جو نقصان لاحق ہو گیا اس کے بعد میں ایسا کرتا تو شاید نقصان نہ ہوتا، ویسا کرتا تو شاید نقصان نہ ہوتا. نہیں، کہا کہ جو نقصان تمہیں لاحق ہو گیا وہ کبھی چوکنے والا نہ تھا، جو مصیبت تمہیں لاحق ہو گئی وہ کبھی چوکنے والی نہ تھی. اب اگر مگر میں الجھو مت، مستقبل کا سوچو، اب تمہارے رب کا فیصلہ ہے. وما اخطأک لم یکن لیصیبک. اور جو چیز تم سے کھو گئی، تمہیں ملی نہیں، یاد رکھو وہ کبھی ملنے والی نہ تھی. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. یہی وہ عقیدہ ہے جو ہر مومن کو ہر نقصان میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں اور ہر ٹینشن میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلواتی ہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل. بخار آ گیا،
اللہ کی تقدیر ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی مقدر میرے حق میں اور اس کی مرضی، اس کی مشیت ہے، وہ جو چاہے کرے. حادثہ ہو گیا، قدر اللہ وما شاء فعل. لہذا کسی بھی نقصان پر، کسی بھی حادثے پر، کسی بھی مصیبت پر قدر اللہ وما شاء فعل کہنا سنت ہے، یا قدر اللہ وما شاء فعل کہنا دونوں طرح سے پڑھا گیا اس کو. یہ کہنا سنت ہے کہ انسان زندگی میں آنے والے ہر مصیبت کا یا ہر مصیبت میں تقدیر کو سہارا بنائے، اور تقدیر اسے پھر مستقبل کے لیے حوصلہ فراہم کرتی ہے. اس حوصلے کو لے کر مستقبل کے نقصان کو بھول کر وہ آگے بڑھتا جائے. اور یاد رہے تقدیر کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی حدیثوں میں بتائی گئی ہے کہ تقدیر ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس کے سلسلے میں بحث و مباحثے سے پرہیز کرو. آپ نے کہا تقدیر کو کبھی موضوع بحث نہ بناؤ، جتنا بتایا گیا ہے سر تسلیم خم کر کے آگے بڑھتے رہو، اس میں بیجا قریدہ نہ کرو. جو لوگ تقدیر کے انکار تک پہنچے ان کی صفت ہی یہی بتائی گئی ہے، یتکفرون العلم. ان کے اندر بیجا کھرچنے کا مزاج تھا، بیجا کھکورنے کا مزاج تھا. جو خامخواہ کی بحثوں میں پڑھتے ہیں، تقدیر کے سلسلے میں کہا گیا ہے اس میں اگر بحثوں میں جاؤ گے تو کبھی بھی تمہارا قدم بھٹک سکتا ہے. پیارے نبی اپنے حجرے سے نکلے، دیکھا صحابہ تقدیر کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. غصہ آ گیا آپ کو، اتنا غصہ آیا، چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا. صحابی فرماتے ہیں اتنا سرخ ہوا جیسے کہ آپ کے گال پر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہو. انار کے دانے پھوڑ دیے جائیں تو اس میں جو سرخی ہوتی ہے، آپ کا گال اتنا سرخ ہو گیا. اتنا غصہ آیا جب آپ نے تقدیر میں بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا. پھر آپ نے نصیحت کی کہ ایسا نہ کرو، تم سے پہلے گزری امتیں انہی جیسے مسائل میں بحث کرنے سے ہلاک ہوئی ہیں. تو لہذا حضرات تقدیر کے مسئلے میں الجھو مت، الجھاؤ مت، بیجا بحث و مباحثہ مت کرو. یہاں تسلیم و رضا کا ثبوت دینا ہوتا ہے. اور آخری بات جسے بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے تقدیر کا، اگر آپ عقلی ناحیے سے اس موضوع میں 100% مطمئن ہونا چاہتے ہیں، ناممکن ہے. 100% آپ چاہیں کہ تقدیر کے سلسلے میں میرے ذہن میں جتنے سوالات آ رہے ہیں 100% مجھے جواب ملے اور ایسا جواب ملے کہ میری عقل 100% مان لے، یہ ناممکن ہے. جیسے میں نے کہا یہاں میرے اور آپ کے جذبہ تسلیم و رضا کا امتحان ہے. اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم جھکا کے آگے بڑھنا ہے. اس لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقدیر کے بارے میں. حضرت علی نے کیا سنہرا جواب دیا، کہا بحر عمیق لا تلج. حضرت علی نے کہا تقدیر، کہا یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو. او طریق مظلم فلا تسلکو، یہ بڑا تاریک راستہ ہے، اس میں چلنے کی کوشش نہ کرو. اور اسی کو علماء اسلاف نے یوں بیان کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں، القدر سر من اسرار اللہ تعالی لم يطلع علیہ ملکا مقربا ولا نبی مرسلا. کہا کہ تقدیر اللہ رب العالمین کا ایک ایسا راز ہے جس راز کی پوری حقیقت سے نہ اس نے کسی مقرب فرشتے کو واقف کروایا ہے، نہ اپنے کسی بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول کو واقف کروایا ہے اس کی مکمل حقیقت سے. مطلب یہ ہوا عقلی ناحیے سے آپ خامخواہ سوچ کر اس کے سلسلے میں بحث و مباحثے کے شکار نہ ہو. اس سے انسان جو ہے، دیکھیے دو فرقے ہیں جو بہک گئے، ایک کو قدریہ کہا جاتا ہے، ایک کو جبریہ کہا جاتا ہے. قدریہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے سرے سے تقدیر کا انکار ہی کر دیا، اور قدریہ کا رد عمل اور ریاکشن یہ جبریہ ہے. انہوں نے تقدیر کو ثابت کرنے میں اتنا غلو کیا کہ بندے کا اپنا جو اختیار ہوتا ہے اس اختیار کو ختم کر دیا اور بندے کو ایک مشین کی طرح سے بنا دیا کہ تقدیر کے آگے بندہ اتنا عاجز ہے کہ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے. یہ دونوں ہی نظریات غلط ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ، اسلاف امت کا عقیدہ، ان دونوں گمراہ فرقوں کے درمیان وسط ہے. جیسے میں نے کہا محترم بھائیو، خطبے کے آغاز میں ایک بڑا ہی دقیق موضوع ہے، علمی موضوع ہے، باریک موضوع ہے، جس کی سارے مباحث کو
کو شاید ایک پہلی مرتبہ سن کے سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، بار بار سن کر انسان غور کرے تو یہ حقیقتیں اس پہ واضح ہوتی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو تقدیر پر ویسا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ایمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف امت کا رہا، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کی گمراہ روش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔